بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت زندگی کا ختم ہونا نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جو کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور چکھنا ہے۔ اور بے شک ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا، لیکن مرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان میں مختلف طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر انسان پر موت برحق ہے، اور موت کے آنے کے طریقے بھی سب کے لیے مختلف ہیں، لیکن موت کی چند ایک نشانیاں سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد جان لی ہیں کہ جن سے ہر انسان کو موت سے پہلے دوچار ہونا ہے۔ جب موت بندے کو آ گھیرتی ہے تو اس کا رابطہ اس دنیا فانی سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو مرنے والے شخص میں موت کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ آئیے انہی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سائنسی طور پر موت سے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مرنے والے کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کو توانائی کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے خوراک کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے والے کی آنتیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پانی پیٹ کے اندر نہیں جاتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس لیے مرنے والے کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں۔ اس لیے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روئی یا چمچ کے ذریعے پانی پلائیں۔ موت سے پہلے ظاہر ہونے والی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے، اس کے جسم سے طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جسم میں حد سے زیادہ درد محسوس کرتا ہے، درد کی وجہ سے کراہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جو تیسری نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے شخص کی نیند میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر نیند ہی محسوس کرتا رہتا ہے، اس کے جسم میں میٹابولزم کی کمزوری ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہ بے ہوشی میں ہی رہتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ موت سے قبل دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، نبض کو ہاتھ لگانے سے بمشکل محسوس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم کے حصے کام کرنا چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ مرنے والے کے جسم کا درجہ حرارت اور بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ مرنے والا کسی بھی چیز کو محسوس کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ عام روٹین کے مطابق انسان کے سانس لینے میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تیز تیز سانس لینے لگتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مرنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ مرتے وقت بندہ کسی کو بھی پہچاننے میں دشواری محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے،
کبھی وہ کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور کبھی اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ موت کا سب سے آخری مرحلہ اور نشانی سکرات ہے۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ ہے اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ اور سیئات بنتی ہے۔ ایسی حالت میں مرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو اس کی جگہ پر ہی لیٹا رہنے دیا جائے تاکہ اس کی جگہ تبدیل کرنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا فانی کی خواہشات کو ختم کر کے آخرت کی فکر کریں۔ ہم دنیا میں نیک کام کریں اور ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ایسی تکلیف نہ دے کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو۔ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے اور ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔